لیکن اس میں گزارش یہ ہے کہ کوئی جس طرح ابھی آج ہی کی درس کے اندر یہ ڈسکشن رہی ہماری کہ ہم لوگ اگر دین کے حدود ضربے سے باہر نکل گئے تو ضلالت میں چلے گئے، یعنی حماقت میں چلے گئے. تو اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے یا سیکھنے کے لیے جہاں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے للناس، لیکن دوسری طرف پھر جب اس کو سمجھنے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جرأت آپ اپنے اندر پیدا کریں کہ جس طرح علامہ اقبال نے اپنی قوم کو، جوانوں کو کہا نا کہ از سر نو دین کو نئے اس طریقے سے سمجھیں. آپ وہ جو سمجھا ہوا ہے پرانی نسلوں کا اس پہ اکتفا نہ کریں، وہ ان کے لیے تھا. آپ نئے سرے سے خود سوچنا شروع کریں، خود سمجھنا شروع کریں. قرآن کو نئے سرے سے پڑھیں، آپ حدیث کو نئے سرے سے پڑھیں. پرانے لوگوں نے جو سمجھا، اچھا سمجھا، خوب سمجھا، وہ ان کے لیے ہے وہ سمجھ. ہمارے لیے قرآن کو ہمیں خود سمجھنا ہوگا. انہوں نے جو اپنی تحقیق کی، دنیا میں جو پیغام دیا وہ یہی تھا کہ ہر نسل دین کو خود اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ اگر ہم نئے طریقے سے سمجھتے ہیں اور ہمیں مختلف سمجھ میں آتا ہے تو یہ کوئی گناہ ہو رہا ہے یا کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس طلسم سے باہر آئیں. آپ یہ نہیں، اس کے نہ کریں. آج کم ہے امکان آپ کے لیے غلطی کا، چونکہ آپ کے پاس منابع بہت ہیں. مثلا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے تو آپ اس کو 20 طریقوں سے ٹیلی کر سکتے ہیں. تو غلطی کا امکان بہت کم ہے اگر آپ خود سے سمجھنا شروع کریں کہ میں ان الفاظ کے معانی تک پہنچوں میں، تو غلطی کم کریں گے. لیکن اگر آپ تقلیداً کسی کے پیچھے پڑ گئے تو غلطی کا زیادہ امکان ہے، چونکہ انہوں نے جتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں آپ کو تو نہیں معلوم کہ وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، تو آپ اعتقاداً وہ غلطیاں ساری اپناتے جائیں گے. اور معاذ اللہ قرآن کے بارے میں ایسے عقائد یا ایسے تصورات قائم کر لیں گے جو قرآن کے منافی ہیں، قرآن کے مطابق نہیں. اور ویسے بھی قرآن کا تو خطاب ہے نا کہ ہر نسل کے لیے، ہر بندے کے لیے قرآن مستقل حجت ہے. اب میں یہ کہوں کہ قرآن آپ نہ پڑھیں میں پڑھوں پھر میں آپ کو بتا دوں، تو یہ نہیں ہے آپ کا کام. آپ خود اپنے حصے کا قرآن خود پڑھیں. میں آپ کو تعلیم دوں، قرآن سمجھنے کی تعلیم دوں، طریقہ بتاؤں کہ اس طرح قرآن پڑھو، اس طرح قرآن سمجھو. جس طرح چھوٹا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو تقلید نہیں کرتا، تعلیم لے رہا ہوتا ہے. جتنے بھی علوم ہیں، وہ ریاضی، میتھ، کیمسٹری میں تقلید نہیں کرتا کسی کا. وہ نہیں کہتا کہ کیمسٹری میں میرا مقلد فلاں ہے مر جائے اور میتھ میں فلاں مر جائے. وہ کسی کو کہتے ہیں میں نے ان سے تعلیم حاصل کی، معلم ہے میرے، لیکن میں معلم سے ہٹ کر بھی سوچ سکتا ہوں. اور سوچتے ہیں، اسی وجہ سے ان علوم میں ترقی ہوتی ہے اور ان علوم میں بہتری ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ مجھے ان سے سیکھنا ہے، سیکھ کے خود سوچنا ہے. دین بھی ایسا ہی ہے، آپ سمجھیں، سیکھیں اور پھر اس کے اوپر خود غور کریں. آپ مطلب پرانے بزرگوں نے بھی اس پہ کام کیا، آج بھی ہم اس پہ کام کریں اور آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن کوئی جو کرائٹیریا یا معیار ایسا ہو کہ جس کے اندر غلطی کرنے کا امکان جو ہے وہ کم ہو جائے. یہ ہے، یہ خطر ہے کہ انسان اگر بغیر آمادگی کے تعلیم لیے بغیر اگر قرآن سمجھنا شروع کرے خود سے تو غلطی کرے گا، حتماً غلطی کرے گا، اور وہ غلطی گمراہی کا بھی سبب بنتی ہے. اسی لیے شرط رکھی تھی کہ پہلے تعلیمی پروسیس مکمل کریں. اس کا تعلیم انسان کو وہ اصول، وہ قاعدے، وہ ضابطے بتا دیتی ہے تاکہ خود سوچنے کے قابل ہو جائے انسان. یہ مدرسے میں تو یہ نظام خوبصورتی کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، لیکن میرے جیسا ایک لے مین جو مطلب دکاندار ہے یا کام میں بزی ہے، وہ قرآن مجید بھی سیکھنا اور پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بنیادی نکات کیا ہونے چاہیے کہ وہ اسی طریقے سے پھر آگے بڑھ سکے اس کے اندر. اصل تو یہ جو قرآن مدرسوں میں لے گئے ہیں یہ غیر فطری کام کیا ہے. قرآن دکانداروں کے لیے، دکانوں کے لیے نازل ہوا ہے، گھروں کے لیے نازل ہوا ہے، مارکیٹوں کے لیے نازل ہوا ہے، منڈیوں کے لیے نازل ہوا ہے، گلیوں کے لیے نازل ہوا ہے، گھروں کے لیے نازل ہوا ہے. یہ جو آپ اٹھا کے مدرسے میں لے گئے ہیں، وہاں جا کے پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا، یہ غیر فطری کام کیا ہے. اور وہ کام اس لیے کیا ہے کہ وہاں قرآن کے معلم تیار ہوں. جس طرح قرآن کی آیت ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. یعنی
ایک سب تو نہیں پڑھنے جا سکتے، تو ایک آدمی جائے یا ایک گروہ جائے، پڑھ کے آ کے پھر اپنی قوم کو وہی سب کچھ سمجھائے جو وہ پڑھ کر آیا ہے۔ تو یعنی اصل تو قرآن آیا ہی عام لوگوں کے لیے۔ مثلا رسول اللہ کے زمانے میں جو قرآن نازل ہوا تھا تو وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ صحابہ سارے مویشی چراتے تھے، ریوڑ پالتے تھے، تجارت کرتے تھے، روزمرہ کے کام۔ عورتیں تو مدرسوں میں نہیں تھی، نہ اس وقت مردوں کا کوئی مدرسہ تھا نہ عورتوں کا مدرسہ تھا۔ یہ سارے دن بھر کھیتی باڑی کر کے رسول اللہ کے پاس آتے، 5 وقت میں جمع ہوتے، وقت نکالتے۔ اب اگر ہم ہوتے تو رسول اللہ کو سمجھاتے کہ حضور یہ نمازیں اتنی، دکان کا حرج ہوتا ہے، کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ تھوڑا کم کریں، یا ہمیں کوئی متبادل بتائیں، ہم مسجد النبوی میں آنے کے بجائے کہیں اور پڑھ لیا کریں۔ یہ تو ہمارے آج کل ذہنیت ہے، لیکن اس وقت کا انسان ایسا نہیں تھا۔ وہ کھیتی باڑی میں کام کرتا تھا، باغ میں جو ہی اذان ہوتی تھی وہ پھوڑا کئی سارا وہاں چھوڑ کے سیدھا وضو کر کے صاف کر کے اپنا جسم آ کے نماز میں کھڑے ہو کے فوراً نکل کے وہاں اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جو مویشی پال رہا ہے، جو تجارت کر رہا ہے، جس نے دکان بنائی ہوئی ہے، جو کوئی اور خدماتی کام انجام دے رہا ہے، بڑھئی کا کام کر رہا ہے، کوئی لوہار کا کام کر رہا ہے، یہ سب اپنا اپنا کام کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن سمجھنے کا وقت ہوتا تھا تو یہ سارے بازار چھٹی کر کے قرآن سمجھنے آ جاتے تھے۔ اب ہم نے جو کیا ہے وہ قرآن کا ٹائم کاروبار کو دے دیا ہے، اور کاروبار میں گنجائش ہی نہیں رکھی کہ ہم نے دین بھی سمجھنا ہے، ہم نے قرآن بھی سمجھنا ہے۔ ہمیں قرآن کو سماج میں لے کے جانا ہے، نہ کہ ہم قرآن مدرسوں میں لے جائیں، پھر اکا دکا افراد کو اٹھا کے لے جائیں مدرسوں کے اندر بٹھائیں۔ مدرسوں والوں کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کو لوگوں کے اندر لے آئیں، لوگوں کی زندگیوں میں لے آئیں، لوگوں کے گھروں کے اندر لے آئیں، لوگوں کے کاروبار میں، دکانوں میں لے آئیں۔ یہ طریقہ ہے، اصل رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا۔